مگر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اب اس کو آپ نے کیسے، سہیل آفریدی صاحب کے اوپر اب 9 مئی کے کیسز بھی اب آنا شروع ہو گئے، کیا اس کا مطلب یہ ہے، یعنی جو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل تھے، وہ اس کی تردید کر رہے ہیں اور سختی سے تردید کر رہے ہیں، مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی نااہلیت ہو سکتی ہے اور اس کا کوئی گراؤنڈ جو ہے وہ پریپیئر ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میرے لیے بڑی اسٹانشنگ یہ بات تھی اور الارمنگ بات تھی کہ جو آج ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے شواہد مانگے ہیں اسٹیٹ سے، اور میں بالکل ایکو کروں گا جو شرمیلا صاحبہ نے بات کی کہ انتہائی شرمناک عمل ہے کہ آپ کی اسٹیٹ، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کو وہ شواہد پرسنلی نہیں ٹی وی پہ دکھا چکی ہیں، اور ایک نہیں متعدد بار خوارج کا، فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج کے تمام تر وہ شواہد واضح طور پہ ان کی جو آڈیو ٹیپس ہیں یا جو واٹس ایپ کے میسیجز ہیں، جو تمام تر چیزیں وہ ساری دکھائیں، اور وہ بھی کوئی ڈینائی نہیں کرتے۔ آپ کے ساتھ وہ کوئی وہاں پہ جب مذاکرات تھے جو ثالثیوں نے پہلا راؤنڈ اس کا دوحہ، پھر آگے استنبول ہوا، تو کیا آپ کے سب وہ سیر سپاٹے کے لیے گئے تھے؟ وہ اسی چیز پہ تو بات کرنے گئے تھے کہ آپ کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، آپ پشت پناہی دیتے ہیں ٹی ٹی اے کو، ٹی ٹی پی کو، آئی ایس کے پی کو، ایف اے کے کو، تو آپ یہ بند کریں، اپنی سرزمین مت استعمال ہونے دیں ہمارے خلاف۔ تو وہ جو بات کر رہے ہیں کہ اور یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں ثبوت چاہیے، بلا کے آپ ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے کہیں بجائے کہ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتا؟ وزیر اعلیٰ جو ہے کبھی سندھ پھر رہا ہے، کبھی پنجاب پھر رہا ہے، اپنے لوگوں کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ کے، اور وہاں پہ نیشنل ایکشن پلان 2.0 کے تحت وہ 14 نکات جو ہیں جن پہ عمل درآمد اگر کرے گورننس کے حوالے سے، جانے پہ پابندی تو نہیں ہے نا، وہ نہیں جائیں، ضرور جائیں، نہیں پورے ملک گھومیں جی، ہمیں تو کوئی اس چیز سے سروکار نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 4.5 کروڑ لوگ، جن کا اتنا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 4.5 کروڑ لوگوں نے ہمیں وہاں پہ مینڈیٹ دیا ہے اور یہ ان کا مینڈیٹ ہے، تو پھر ان کے حقوق کی بات بھی ہونی چاہیے نا، ان کے رائٹس کی بھی بات کریں، ان کو جو سہولیات فراہم کرنی ہے ان کی بھی بات ہونی چاہیے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی والے جو کیسز کے اوپر بات ہو رہی ہے، جی آسمہ بہن 9 مئی کی آپ نے بات کی، واضح طور پہ ان کی اپنی فیس بک یہ ویڈیو لگی ہوئی ہے، یہ 9 مئی کے حوالے سے اس کا فورینزک ہوا، تمام تر شواہد سامنے ہیں، اس کی فورینزک رپورٹ آ چکی ہے۔ فورینزک رپورٹ، کیونکہ ہم دونوں بلکہ ہم تینوں ہی وکیل ہیں، تو فورینزک رپورٹ جو فورینزک لیب ہے وہ بالکل ایف ایس ایل، اس کو جو ہم پی ایس ایل یا ایف ایس ایل عام وکالت کے اندر جو ہے استعمال ہوتی ہیں کہ جو ایویڈنس ہوتا ہے اس کی فورینزک ہو جائے اور وہ پھر رپورٹ آ جائے۔ رپورٹ میں واضح طور پہ لکھا ہے یہ کب اپلوڈ ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پھر اب ٹرائل جب تک نہیں کنکلوڈ ہوگا، اور یہ انہوں نے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، کابینہ میں وہاں پہ بیٹھ کے وزیر اعلیٰ نے انہوں نے تمام تر وہ معاملہ جو ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، اور اس طرح اس سے جڑے ایسے معاملے بھی جو 9 مئی سے ریلیٹڈ ہیں، جو صوبہ اس کی مدعیت میں ہے، وہ تمام طرح اٹھا کے انہوں نے پھینک دی، اپنے آپ کو استثناء دے دی۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے کہا گرفتاری اور نااہلی الیکشن کمیشن کو آپشن بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جی بالکل، اب تو شواہد سامنے ہیں، لیکن جب تک وہ کہتے ہیں سزا نہیں ہوگی، انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، تو میں سمجھتا ہوں جب ٹرائل کی ٹریبولیشن سے گزریں گے اس کے بعد پھر اور وہ جلدی اس کے امکانات ہیں، میں امید کرتا ہوں جلد سے جلد ہو، کیونکہ اب اور لوگ بھی اس میں ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، دیگر لوگ بھی آ سکتے ہیں، بالکل۔ کتنے لوگ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کئی تو ممبرز جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، اور وہ خالی ایم این ایز ایم پی ایز کی حد تک نہیں، ان کے کئی اور پارٹی کے لوگ ہیں جو واضح طور پر ان ویڈیوز میں موجود ہیں، اور آپ نے بھی یہ ایمیچر ویڈیو تھی، یہ کسی پروفیشنل نے نہیں بنائی تھی، یہ ویڈیو وہ ہے جو خود بنا کے، خود ریکارڈ کر کے، خود اپلوڈ کر کے، خود ڈسیمنیٹ۔ یہ امپورٹنٹ خبر ہے جو کہ وزیر مملکت نے دی ہے۔ شرمیلا، یہ ایک سٹوری چل رہی ہے ونڈر بوائے کی، ہمارے بڑے فیوریٹ ہیں سہیل وڑائی صاحب نے کہا ہے ونڈر بوائے کی تلاش ہے۔ میں بیرسٹر صاحب سے پوچھوں گی، ہو سکتا ہے یہی ہو ونڈر بوائے، لیکن ساتھ ہی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بیچ میں بھی ایک رابطہ ہوا ہے، تو کیا کوئی واقعی ونڈر بوائے کی کہانی بن رہی ہے؟ نہیں اسما، اگر آپ سہیل آفریدی کے سندھ کے دورے کی بات کر رہی ہیں، اس سلسلے میں رابطے میں، تو آئی تھنک سندھ کی روایت ہے مہمان نوازی کی، ٹوپی پہنانا، اینڈ وی بلیو ان گیونگ پولیٹیکل اسپیس، اگر آپ اس اسپیس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو۔ سندھ گیری پیپلز پارٹی نے جو ٹوپی پہنائی ہے، سندھ تو پہناتا ہی ہے، وہ تو ہے ہی بڑا وارم، بٹ ٹوپی پہنائی ہے، اجرک بھی پہنائی ہے، یہ ہماری ایک ثقافت کا حصہ ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں نا ہمارے صوبے میں، شہر میں کوئی آتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر آپ نے اتاری کیوں؟ اس کے بعد ان کو وہ جو رواداری تھی اور محبت تھی، مہمان نوازی ہضم نہیں ہوئی،
مسئلہ یہ ہے ان کے ساتھ، ان کو اتنی عزت دو نا، یہ ان سے سنبھالی نہیں جاتی ہے. جو ان کے ساتھ پنجاب میں ہوا نا، میرا خیال ہے کہ شاید ان کو وہی رویہ سمجھ آتا ہے، کیونکہ یہ بھی اسی زبان میں آپ نے ویسا رویہ اختیار کرنے کی کوشش ہم نے کوشش نہیں کی. ہم نے تو ان کو جلسے کی بھی اجازت دی، پھر انہوں نے کہا ہم جلسہ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے کہا ہم کریں گے، پھر ہم نے ان کے لیے سیکیورٹی ارینج کری. ہم نے باقاعدہ، جب جلسہ ہوتا ہے تو ہم ایک روٹ ہوتا ہے جو ہم پبلک کے لیے کھولتے ہیں، باقی روٹس جو ہے ہم جلسے گاہ کے لیے کرتے ہیں. ایک ٹریفک پلان بنتا ہے، وہ بنایا، ہر چیز کری. لیکن یہ وہاں آ کے بھی انہوں نے طوفان بدتمیزی شروع کر دی، سندھ حکومت کے خلاف باتیں، تو صدر زرداری کے خلاف، تو وزیر اعلیٰ کے خلاف. اس لیے پھر آپ نے جلسے کی ہم نے بالکل منسوخ نہیں کیا. ان کے پاس پرمیشن تھی، وہ موجود تھی. ان کے پاس بندے ہی نہیں تھا تو کہاں لے. باغ جنا کو بھرنا کوئی آسان کام ہے؟ تو وہ جو بندے نظر آ رہے ہیں وہ بندے ہی تھے نا؟ وہ بندے تھے، لیکن وہ نمائش چرنگی پہ تھے نا. ہاں، نمائش چرنگی از اراؤنڈ اباؤٹ. ہاں دیکھا ہے میں نے. ادھر تھوڑی سی وہ، آپ تو کراچی آ چکی ہیں، وہاں تو لوگ جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں. کتنے لوگ ہوں گے ویسے آپ کے خیال؟ 500,000. 500,000؟ وہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو کافی بڑا مجمع ہے. وہ تو کہیں گے 5 لاکھ لوگ تھے. اچھا، تو اتنے لوگ نہیں تھے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، یہ چاہتے تو باغ جنا پہ جا کے اپنا جلسہ کر لیتے. ہم نے تو باقاعدہ روٹ پلاننگ کی تھی، راستہ موجود تھا، ہر چیز موجود تھی. پھر انہوں نے پتھراؤ کیا پولیس کے اوپر جو ان کی سیکیورٹی کے لیے کھڑی تھی. پھر انہوں نے پریس سے بدتمیزی کی، گاڑیاں توڑی ان کی. تو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کو عزت دیں تو آ کے آپ ہمارے صوبے کے اندر اشتعال پھیلائیں. صاحب یہ کیا مطلب، ایک انہوں نے ٹوپی بھی پہنائی، انہوں نے اتنا خیال بھی رکھا، اور پھر جا کے وہ کہہ رہے یہ زرداری صاحب کا صوبہ ہے اور فلاں ہے اور ڈھمکا ہے. دیکھیں، ٹوپی پہنائی، بعد میں ٹوپی رکھ کا فون آ گیا، تو اتنا سا فرق ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں، انہوں نے ایک بیلنسنگ ایکٹ اچھا کرنے کی سٹارٹ میں کوشش کی کہ ٹھیک ہے کہ پولیٹیکلی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا پنجاب سے ایک ڈفرینس کریٹ کرنے کی کوشش کی. مگر پرابلم ہے جب ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہو تو آپ اتنے نہیں خود مختار ہوتے کہ آپ ڈیموکریٹک ویلیوز کو اس طرح سے اڈھیر کر سکیں. تو یہی ہوتا ہے جس طرح نیشنل اسمبلی میں آپ ان کو دیکھیں، جمہوریت کی بڑی بات کریں گے، مگر جب ووٹ کرنے کا وقت آئے گا پھر یہ کہیں نہ کہیں سے مجبور ہو جاتے ہیں. تو وہی ہوا ہے، اور اسی کا مگر آپ نے تو وہ جو شروع کا جیسچر تھا اس کو بھی ویلکم نہیں کیا نا؟ نہیں، دیکھیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، مگر دیکھیں اگر وہی جیسچر رہتا نا تو اس سے ایک آواز بن رہی تھی. وہ آواز یہ بن رہی تھی کہ پنجاب میں جو ساری زیادتی کرا رہی ہے اس کے پیچھے مریم نواز ہے، اس کے پیچھے اور کوئی تیسرا ہاتھ نہیں ہے. مگر جب یہ ہوا ہے، جب یہ پلٹا کھایا ہے، تو تاثر پھر عوام کا بھی واپس چلا گیا کہ نہیں، یہ ابھی ہائیبرڈ نظام پیچھے ہے. انہوں نے کہا کہ یہ صوبہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہے، وہ یہ اس لیے ابھی تک ویسا بیہیو کر رہا ہے. یہ زرداری صاحب کا ہوا تو کچھ اور، یعنی وہاں تو جا کے پہلا سٹیٹمنٹ یہ دیا ہے سہیل آفریدی صاحب. نہیں، دیکھیں پولیٹیکلی سٹیٹمنٹ آتے رہتے ہیں، مگر دیکھیں لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. لوگوں نے انیشیل اس رسپانس کو اپریشیٹ کیا. آپ فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں، ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں، لوگوں کا جو رد عمل تھا، لوگوں نے پولیٹیکل اس چیز کو اپریشیٹ کیا، اور اس چیز کی مائلیج ان دا لانگ رن ایک پولیٹیکل جماعت کو ضرور ملے گی. مگر ظاہری بات ہے بعد میں ان کی جو لمیٹیشنز تھی، کہنا کہ جی باغ جنا فیڈریشن کے انڈر آتا ہے، ہم مجبور ہیں، ٹھیک ہے آپ وینیو چینج کر لیں، جگہ چینج کر لیتے، کہ جلسے سے کوئی حکومتیں نہیں گر جاتی. کوئی سندھ کو فتح تھوڑی ہو جانا تھا کہ محمد بن قاسم آ گیا ہے اور جو ہے نا یہ چیز اوپر نیچے ہو جائے گی. مگر وہ کہہ رہے محمد بن قاسم ادھر کیوں نہیں رہتا؟ تیرا کے اندر آپریشن ہو رہا ہے، دیکھیں وہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے. بات کی دیکھیں ہمارے سندھ پہ جانے کے اعتراض، ٹھیک ہے محمد بن قاسم کے وہاں جانے پہ اعتراض، مگر یہ اعتراض ان کی دفعہ نہیں آیا کہ یہ جاپان جائیں خاتماؤں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور طیارہ بھی اسپیشل لے کے جائیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا. صرف 3 دن کے ٹرپ وہ چب رہا ہے. دیکھیں کیبنٹ تو موجود ہے، وہ تو فنکشن کر رہی ہے. کیا وہ میں اس کو بھی جواب دیتا ہوں. کے پی کا دیکھیں ونڈر بوائے کبھی دیجیے گا؟ نہیں، میں کاش میں ونڈر بوائے تھا. ونڈر بوائے کی کہانی صرف کیسرائیاں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور واضح طور پہ اب میرے خیال سے مختلف کئی جید صحافیوں نے بھی اس تمام تر چیز کو کلیئر کر دی ہے. تو نہ تو کوئی ایسی بات ہے، نہ کوئی، میرے خیال سے ونڈر بوائے صرف اور صرف پرائم منسٹر ہیں، اور وہی ونڈرفل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا محنت سے وہ کام کر رہے ہیں، پاکستان کو دیکھیں کہاں سے کہاں پہ الحمدللہ، مطلب ایک اتنی محنت کے ساتھ اور دن رات ایک لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ جو کوششیں. مگر ایسی خبریں ایسے تو نہیں آتی نا، مطلب کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے
کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور افواہ کے طور پہ اگر بات کر لی جائے تو افواہ کے طور پہ ہو سکتی ہے، حقیقت سے یہ کوسوں دور ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی تو میں یہ ضرور ایڈریس کروں گا جو بیرسٹر صاحب نے بات کی اور میں نیازی صاحب نے، پھر مجھے بتائیں کہ گاڑیاں کیسے چلی گئیں وہاں پہ؟ دیکھیں نا، صوبے کی اپنی جو گاڑیاں تھیں وہ کیسے کراچی پہنچ گئیں؟ اگر خود انہوں نے کہا جی ہم اپنی جیب سے ٹکٹ کے پیسے دیے اور پھر ہم اکانومی کلاس میں سفر کیا اور پھر ہم عام شہریوں کی طرف جو ہے وہاں پہ گئے، یہ آپٹکس کے لیے چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ظاہری بات ہے آپ کی سیکیورٹی بھی گئی ہوگی۔ کیا سیکیورٹی والوں کو بھی آپ نے ٹکٹ دیے یا انہوں نے اپنی تنخواہ سے لیے یا صوبے کی حکومت یا عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے وہ ٹکٹ لیے گئے اور پھر جایا گیا وہاں پہ؟ ان کی سیکیورٹی بھی وہیں پہ موجود تھی نا، آپ نے دیکھا ان کی گاڑیاں بھی وہیں پہ موجود تھی۔ سندھ حکومت نے تو دیکھیں جس طرح پنجاب حکومت نے ایک ایس او پیز ہیں، پروٹوکول کی نیسیسٹیز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے وہ تو ہم پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن اپنا سٹاف تو ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اپنا سٹاف ساتھ نہیں ہے، اور اپنا سٹاف ان کو بالکل ساتھ تھا۔ ان کی وہ گاڑیاں جو اپنے صوبے کی گاڑیاں گئی تھیں وہ بھی تو ساتھ تھیں، تو یہ بھی تو آپ دیکھیں۔ لیکن آپ نے پنجاب میں کیوں ویلکم نہ کیا؟ آپ بھی اسی نہیں، طرح ہم سے تو دیکھیں ہمارے تمام تر، میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بساد احترام یہ سندھ کی اپنی روایات ہیں، اچھی روایات ہیں، لیکن سندھ حکومت کا اپنا پروگیٹو ہے، ان کا اپنا استحقاق ہے۔ ہم اپنا وزیر تو کوئی سپیئر نہیں کر سکتے تھے، پریشر آنے کے بعد نہیں، ہم تو کوئی وزیر سپیئر نہیں کر سکتے تھے کہ تمام کابینہ کے لوگ مصروف عمل ہیں، مختلف اپنی منسٹریز میں ہیں۔ آپ روز دیکھتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے ہر روز ایک نیا انیشیٹو آیا ہوتا ہے، ہر روز ایک نئے منصوبے پہ کام کر رہے تھے، ایک نیا افتتاح کر رہے تھے، اور ہم نے ایس او پیز جو بے ریکوائرمنٹ ہے، آئی تھنک یہ ایکسپیکٹیشن ہی اتنی غلط ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ صوبے میں سے کسی ایک وزیر کو جو ہے سپیئر کریں اور پھر آپ ان کا لیکن یہ اچھا جسچر ہے، یہ کیا بات ہوئی بیرسٹر صاحب؟ میرے خیال سے جو ایس او پیز جسچر ہوتا اگر آپ جاتے ہیں، کیا آپ خوفزدہ تھے کہ یہ جو 500,000 کہہ رہی ہیں شرمیلا وہ بھی نہ آئیں پنجاب کے اندر؟ بہرحال میرے خیال سے پنجاب کے اندر جتنی فسطائیت جو ہے ہم نے اپوزیشن کے ٹائم پہ دیکھی ہے تو زخم بھرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اتنی آسانی سی چیزیں بھولی نہیں جا سکتی۔ آسما بہن آپ کو یاد نہیں ہے، تمام تر چیزیں آپ نے وہ کور کی، آپ تو بلکہ باقاعدہ اس فلائٹ پہ بھی میاں صاحب کے ساتھ اور سی ایم صاحبہ کے ساتھ آپ واپس آئیں، جب ان کو پھر یہاں پہ ایئرپورٹ پہ اریسٹ کیا گیا اور ڈائریکٹلی ان کو جیل میں بھیج دیا گیا، تو یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بدلہ لے رہے ہیں کہ بدلہ نہیں لے رہے، خان صاحب کے ساتھ پنجاب جو خاموش ہے جماعت کے ساتھ اور خاموشی ہی کی پالیسی اپنائے گا، کیونکہ دیکھیں زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ اب ہم کوئی ریاکشن تو نہیں دینا چاہتے، نہ دیں گے، لیکن ایک خاموشی بھی بہت بڑا۔ اور آپ اور پیپلز پارٹی اب ایک ہی پیج پہ ہیں یا وہاں پہ کوئی ونڈر بوائے کی کوششیں اب شروع ہو گئی ہیں؟ ہم بالکل ایک پیج پہ ہیں۔ میرے خیال سے آج کی جو تمام تر جو بات تھی، ان کا واک آؤٹ تھا، ہم دیکھیں اتحادی ہیں اور بالکل ہم ساتھ ہیں۔ سر آپ قانون اور انصاف کے وزیر مملکت ہیں، میں لا رہی ہوں آپ کو اس کے اوپر، میں آپ کے لانے سے پہلے ہی آ جاتا ہوں۔ دیکھیں آرٹیکل 89 کے تحت جو ہے آئین پاکستان کے تحت وہ آپ کا آرڈیننس جو ہے جاری کرنے کا استحقاق صدر پاکستان کا ہے، لیکن اب کیونکہ حکومت ای فائلنگ پہ شفٹ ہوئی ہے اور ای فائلنگ میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلا پورا ہفتہ صدر مملکت یہاں پہ موجود بھی نہیں تھے اور اپنی نجی جو ان کی ذاتی مصروفیات تھیں کراچی میں، وہ وہاں پہ مصروف عمل تھے، اس حوالے سے بالکل آرڈیننس تھے۔ اور یہ جب آپ کی ریلیونٹ منسٹری سے پی ایم کیبنٹ کے تھرو اور پھر پی ایم آفس کے تھرو جاتی ہیں آرڈیننس کے لیے چیزیں، تو وہ ای فائلنگ کے تھرو جاتی ہیں، اور اس جس طرح آج اعظم صاحب نے یہ فائل آپ کے ہاتھ سے گئی ہوگی، آپ ظاہر ہے کہ قانون اور انصاف دیکھتے ہیں، مطلب اب وہ آپ کو پتا ہوگا نا کہ یہ آرڈیننس ہم بھیج رہے ہیں صدر مملکت کو دستخط کرنے کے لیے، ایسا ہی ہے؟ اور وہ پھر وہاں سے آپ نے یہ بھیجا آرڈیننس یہ جانتے ہوئے کہ صدر مملکت یہاں پہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو روٹین میں جاتی ہیں چیزیں، اور یہ روٹین میں چلی ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ 6 اور بلز بھی تھے، خالی آرڈیننس نہیں تھے، 6 اور بلز بھی تھے، اور اس میں یہ کوئی ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، یہ ایک روٹین میٹر ہے۔ ای فائلنگ کا جب سسٹم ہوتا ہے اور وہ پھر ڈائریکٹ ہی پرنٹنگ میں چلے گئے، اور پھر اس میں 4-5 گھنٹے میرے خیال سے بعد یہ ادراک ہوا کہ یہ بھی چلا گیا اس پرنٹنگ میں اور گیزٹ نوٹیفیکیشن میں آ گیا، تو یہ کوئی جانتے بوجھتے ہم نے نہیں کیا۔ یہ تو اس سے بڑا وہ کرائم ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی سینسٹیو جو لیجسلیشن ہے آن پرپز نہیں تھا، اور میں جو بھی ہو مگر ایک لوپ ہول تو نظر آ رہا ہے نا۔ نہیں، وہ دیکھیں اب صدر پاکستان کا بالکل یہ استحقاق ہے 89 کے تحت، اور ورنہ تو ادروائز دیکھیں حکومت پھر 75 کے تحت بھی جوائنٹ سٹنگ میں بھی اگر کل کو کوئی اور چیز اسی طرح چلی گئی بلک میں
नहीं, मैं समझता हूँ बल्क में वैसे ही चीजें बल्क में जारी होती हैं। ई फाइलिंग नहीं होता तो ई फाइलिंग के थ्रू ही है, और वो सदर के दफ्तर से वो फिर थ्रू हो गया। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये तो आपने उनकी खामोशी को जो है वो रजामंदी समझा। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ भी एड्रेस हो जाएगी, और हम इत्तेहादी हैं और हम साथ हैं। मैं बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई ऐसी नौबत आनी नहीं। ये ऑर्डिनेंस भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑर्डिनेंस कैन बी ओनली प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट। यस, एब्सोल्युटली, मैंने कहा उन्हीं का इस्तेकाक है।